میرے محترم عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، اور اس ساری کائنات کا نظام بھی وہی چلا رہا ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کے قدرت سے باہر ہو۔ قرآن میں اللہ عجیب بات فرماتے ہیں، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہ ایک پتا بھی، کتنے درخت ہیں، کتنے جنگلات ہیں پوری کائنات میں، اللہ عجیب بات فرما رہے ہیں کہ ایک پتا بھی ہمارے جانے بغیر، ہمارے چاہے بغیر جو ہے زمین پر نہیں گر سکتا۔ اتنی عجیب بات ہے کہ اللہ نے ساری کائنات کو بنایا بھی ہے اور ساری کائنات کا نظام بھی اللہ ہی چلا رہے ہیں۔ جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، زمین و آسمان، یہ چاند ستارے، یہ رات دن، اور یہ موسم سردی اور گرمی، یہ سب اللہ کے حکم سے ہیں، یہ سب اللہ کے حکم کے ماتحت ہیں۔ اللہ نے ایک طے کر دیا۔ عجیب بات، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یہ چیزیں ہیں، ان کو دیکھو، ان فی خلق السماوات والارض، آسمان زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، کہ عقل مندوں کے لیے ہماری توحید کے، وحدانیت کے جو ہے دلائل ہیں، ان میں غور کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے، یہ کیسے نظام اللہ چلا رہے ہیں۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں، دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں۔ اب جیسے سردیاں ہیں، سردیاں شروع ہو رہی ہیں، اب دن چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے، رات بڑی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پہلے ہم فجر کی نماز 4:10 پر، 4 بجے، 4:20 پہ پڑھا کرتے تھے، آج کل 5:45 بجے فجر کی نماز ہو رہی ہے، اور یہ 6:20 تک جائے گی تقریباً۔ کتنا فرق پڑ گیا۔ پہلے کہاں عشاء کی نماز ہم کتنی تاخیر سے پڑھتے تھے، آج جو ہے 7 بجے عشاء کی نماز ہو رہی۔ عصر پہلے 5:30 پڑھتے تھے، آج 5 بجے مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے رات کا کچھ حصہ، دن کا کچھ حصہ رات میں داخل کر دیا، اور اسی طرح آگے جب گرمیاں آئیں گی تو رات کا کچھ حصہ وہ دن میں داخل ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی قدرت۔ وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، وہ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ دیکھیے مرغی ہے، اس سے بے جاندار انڈا نکلتا ہے، انڈا بے جاندار ہے، اس سے جاندار اللہ چوزا نکال دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو مجھے پہچانو، یہ میری قدرت کی نشانیاں، اور کیسا اللہ نے نظام طے کیا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، چاند کی ہم نے منزلیں طے کر دی ہیں۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ اس نے طے کی ہے جس کا اقتدار بھی کامل، جس کا علم بھی کامل، جس کا حکمت بھی کامل۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج کی مجال نہیں کہ وہ چاند کی جگہ میں پہنچ جائے یا اس کے وقت میں نکل آئے۔ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اللہ عجیب بات فرماتے ہیں، نہ دن کی یہ مجال ہے کہ وہ رات کی جگہ میں چلا جائے، نہ رات دن کی جگہ میں، اللہ نے طے کر دیا۔ کُلٌّ فِی فَلَکٍ یَسْبَحُونَ، قرآن میں فرمایا ہر ایک کی منزلیں، ہر ایک کا ہم نے دائرہ طے کر دیا، اس نے اس کے مطابق چلنا ہے۔ اللہ کی طرف سے سب چیزیں، ان کا نظام طے شدہ ہے، کوئی بھی چیز آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ سورج 1 سیکنڈ لیٹ نہیں ہو سکتا، چاند 1 سیکنڈ لیٹ نہیں ہو سکتا، غروب طلوع ایک ہماری جنتری بنی ہوئی ہے، سال ہا سال یہ چلے گی، کوئی اس میں آپ کو کبھی کمی پیشی نظر نہیں آئی۔ کیا ہے؟ یہ اللہ کا نظام ہے، اس نے طے کر رکھا ہے، اس کے ذریعے ہمیں پہچاننا چاہیے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ، اگر دیکھو، غور کرو ذرا کہ اللہ نے تمہارے لیے رات بھی بنائی، دن بھی بنائی، اگر روک دے اللہ دن کو، رات نہ آنے دیں،
من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فی، کون ہے جو تمہارے لیے رات کو لے کر آئے جس میں تم سکون حاصل کرو؟ اور اگر اللہ تعالیٰ رات کو روک دیں، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، کون ہے جو تمہارے لیے دن کو لے کر آئے؟ فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ، اس کی رحمت ہے، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، تمہارے لیے رات بھی بنائی، وَجَعَلَ لَكُمُ النَّهَارَ، دن بھی بنایا، لِتَسْكُنُوا، رات کیوں بنائی؟ تاکہ سکون حاصل کر لو۔ دن کیوں بنایا؟ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِ، روزی تلاش کر لو، اپنے دنیا کے کام کر لو۔ اب یہ سب کیوں کیا؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ تو بھائیو دوستو، یہ سارا نظام، یہ سردیوں کا آنا، گرمی کا جانا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے ہمیں چاروں موسم عطا فرمائے ہیں، سردی کا بھی، گرمی کا بھی، ہلکی سردی، موسم بہار، موسم خزاں، اللہ نے ہمیں یہ سارے موسم عطا کیے۔ یہ بھی اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ بعض ممالک ایسے ہیں وہاں گرمی ہی رہتی پورا سال، بعض ممالک ایسے ہیں پورا سال سردی ہی سردی ہے، وہاں وہ بیچارے تنگ ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے لیے موسموں کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اب کچھ تو ان موسموں کے تبدیل ہونے کے ظاہری اسباب ہیں، کچھ باطنی اسباب ہیں۔ ہم ایمان والے ہیں، ظاہری اسباب پر یقین رکھتے ہیں، باطنی اسباب پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اب جیسے چند دن قبل ابھی گرمی تھی، پنکھے بھی چل رہے تھے، اے سی بھی چل رہے تھے، پھر بھی ہماری گرمی دور نہیں ہو رہی تھی، اور اب دیکھیے کہ سب کچھ بند ہے، اب ہمیں سردی لگ رہی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اور اس کا ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بھی بیان فرمائی۔ فرمایا اشتکت النار الی ربہا، کہ جہنم نے اللہ کی بارگاہ میں ایک شکایت کی، کیا؟ اکل بعضی بعضا، اے اللہ میرا بعض حصہ ہی بعض کو کھا رہا ہے، میری شدت اتنی بڑھ گئی ہے کہ میرا بعض حصہ بعض کو ختم کر رہا ہے، کھا رہا ہے، مجھے اجازت دی جائے، فأذن لی ان اتنفس، کہ میں سانس لے لوں۔ فأذن لہا بنفسین، حدیث میں ہے اللہ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دے دی۔ نفس فی الشتاء، ایک سانس وہ سردیوں میں لیتی ہے اور ایک سانس جو ہے وہ گرمیوں میں لیتی ہے۔ فرمایا جب عالم میں گرمی آتی ہے تو فرمایا یہ جہنم اپنا سانس نکالتی ہے، اس کے اثرات عالم پر پڑتے ہیں، اور جب وہ اندر سانس کو لے جاتی ہے، جیسے ہم ایک اندر لے جاتے ہیں باہر نکالتے ہیں، تو پھر عالم میں سردی آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، فرمایا یہ جو تم گرمی محسوس کرتے ہو، سردی محسوس کرتے ہو، یہ نفس فی جہنم، یہ جہنم کے سانس کی وجہ سے ہے، اس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوتا ہے۔ ہمارا اس پر بھی یقین ہے۔ تو بہرحال میرے محترم عزیز دوستو، دنیا میں ہم بہت کوشش کرتے ہیں سردی سے بچنے کی، گرمی سے بچنے کی۔ ہر آدمی اس کے لیے جتنی اس کی وسعت ہوتی ہے وہ اقدامات کرتا ہے۔ امیر آدمی اے سی لگا لیتا ہے ہر جگہ پر، اپنے کاروبار پر بھی، گھر میں بھی، تاکہ گرمی سے بچ جاؤں، اور اسی طرح متوسط آدمی کولر کا انتظام کرتا ہے، غریب آدمی بھی پنکھا لگاتا ہے۔ ہر آدمی گرمی سردی سے بچنے کے اقدامات کرتا ہے۔ سردی آ رہی ہے، ایسا ہی ہوگا، ہیٹر استعمال کریں گے، ہم گرم کپڑے استعمال کریں گے، جیکٹ، کمبل، اسی طرح جو ہے اور رضائی جو ہو سکے گا ہر آدمی استعمال کرے گا۔ بھائیو یہ ہمیں ایک سبق ہے کہ ہمیں آخرت کی ہم گرمی سے بچ جائیں، آخرت کی سردی سے بچ جائیں، اس کے لیے بھی ہمیں اقدام کرنے چاہیے۔ اس کے اقدامات کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے۔ اس زندگی میں ہم اللہ کو راضی کریں گے۔ پچھلے جمعے میں نے جیسے آخرت کے مناظر کچھ بیان فرمائے تھے قیامت کے بارے میں، کیسے لوگ جو ہے قیامت کی گرمی کیسی ہوگی، دنیا کی گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے، کتنی جو ہے ہزاروں میل دور ہے ابھی سورج، اور حدیث میں ابھی میں نے کچھ دن قبل پڑھا کہ قیامت کے دن جو ہے سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، زیادہ دور نہیں ہوگا، اور اس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کی عرش کے سائے کے علاوہ، اور بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، سب مرد اور عورتیں سب ننگے کھڑے ہوں گے، برہنہ کھڑے ہوں گے۔ حضرت عائشہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، مرد اور عورتیں سب برہنہ، کیسا منظر ہوگا
کہ جو ہے یہ بڑی جو ہے اس کی بات ہے، فرمایا عائشہ معاملہ اس سے زیادہ سخت ہوگا، کسی کو اس طرف توجہ ہی نہیں جائے گی کہ ہمارے اس پر کپڑے نہیں ہیں، ایسا سخت منظر ہوگا، اس طرف کسی کا خیال ہی نہیں جائے گا۔ تو بھائیوں ہم سردی سے بچ جائیں، آخرت میں جیسے آگ کا عذاب ہے ایسے ہی فرمایا سردی کا بھی عذاب ہے، تو آخرت کی ہم سردی سے بچ جائیں، گرمی سے بچ جائیں، اس کے لیے بھی ہمیں اقدام کرنے چاہیے، اور وہ یہی ہے کہ دنیا میں رہ کر اللہ کو راضی کریں، اللہ کے حکموں پر زندگی گزاریں، نماز کا اہتمام، قرآن کی تلاوت کا اہتمام، تسبیحات کا اہتمام کریں، نیک اعمال کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے، حضور کی سنتوں پر زندگی گزاریں تاکہ آخرت کی گرمی اور سردی سے ہم بچ جائیں۔ اور یہ جو سردی کا موسم ہے، حدیث مبارکہ میں جو ہے اس کے بارے میں چند چیزیں آئی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشتاء ربیع المؤمن، کہ سردی جو ہے یہ تو مومن کے لیے موسم بہار ہے، کہ آسان نیکیوں کا انسان کو اس میں موقع ملتا ہے۔ جیسے جو آدمی تاجر ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہیں بھی مجھے نفع سے ایسا نہ ہو کہ کوئی نفع میں جانے دوں، جہاں سے بھی نفع حاصل کر سکتا ہوں وہ نفع میں حاصل کر لوں۔ ایسے ہی ایک مومن آدمی جس کو آخرت کا شوق لگا ہوا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا اس کے اندر جذبہ ہے، وہ یہی کوشش کرتا ہے کوئی بھی مجھے نیکی کا موقع ملے تو میں اس کو کر لوں، وہ مجھ سے جو ہے وہ نیکی میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ اسی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کے لیے سردی کا موسم جو ہے، فرمایا یہ موسم بہار ہے، طال لیلہ فقام، کہ اس میں راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، چاہیے کہ تم جو ہے تہجد پڑھ لو، اللہ کے سامنے جو ہے کھڑے ہو کر کچھ نماز پڑھ لو۔ راتیں لمبی ہو گئیں، پہلے کہاں ہم 4 بجے جو ہے فجر پڑھا کرتے تھے، تہجد پڑھنی ہے تو کسی کو 3 بجے 2:30 بجے اٹھنا پڑتا تھا، لیکن آج کوئی آدمی اگر 4:45 بھی اٹھ جائے تو آسانی سے تہجد پڑھ سکتا ہے۔ آگے جا کے آدمی 5 بجے بھی اٹھے گا تو آسانی سے تہجد پڑھ لے گا، 5:30 تک جو ہے تہجد کا وقت باقی رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے جب سردیاں آتی صحابہ خوش ہو جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جب سردیاں آتی تو کہتے مرحبا بالشتاء مرحبا بالشتاء، مبارک ہو سردیاں آ گئیں، مبارک ہو سردیاں آ گئیں، کہ اب راتیں لمبی ہوں گی، ہم اللہ کے سامنے خوب عبادت کریں گے، دن چھوٹے ہو جائیں گے، ہم روزہ رکھیں گے۔ یہ صحابہ خوش ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ایک موقع پر فرمایا الغنیمت الباردہ، ٹھنڈی ٹھنڈی غنیمت، یعنی بغیر جو ہے غنیمت کا مال کسے کہتے ہیں؟ جو آدمی کو جنگ میں حاصل ہوتا ہے، بغیر کمائے کے ویسے ہی حاصل ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایسے ہی وہ نیکی جو آدمی کو بغیر مشقت کے حاصل ہو جائے، الصوم فی الشتاء، وہ یہ ہے کہ سردیوں میں آدمی روزہ رکھ لے۔ سردیوں میں روزہ رکھنا کتنا آسان ہو جاتا ہے کہ نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس، دن چھوٹا سا ہوتا ہے، آدمی روزہ رکھ لے کتنی بڑی فضیلت کو حاصل کر لے گا۔ تو اس لیے صحابہ خوش ہوتے تھے، سردیوں کا انتظار کرتے تھے کہ یہ مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ تو اس میں ہم چاہیے کہ ہم جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب اس کی رات لمبی ہو گئی، طال لیلہ فقام، راتوں کو ہم قیام کریں۔ راتوں کا قیام، تہجد کا پڑھنا، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک موقع پر فرمایا افضل الصلاۃ بعد الفریضہ قیام اللیل، کہ سب سے افضل ترین نماز فرض نمازوں کے بعد فرمایا وہ تہجد کی نماز ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک موقع پر فرمایا علیکم بقیام اللیل، کہ رات کے قیام کو یعنی تہجد کی نماز کو لازم پکڑ لو۔ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، کہ یہ تم سے پہلے جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں وہ سب تہجد پڑھا کرتے تھے۔ هُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ تمہارے رب کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ وہ مغفرۃ للسیئات، تمہارے گناہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ ہے۔ ومنہۃ عن الاسم، اور تہجد کا پڑھنا فرمایا یہ گناہوں سے روکنے والی نماز ہے۔ جو آدمی بھی چاہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں پہنچے کہ وہ نیک لوگوں میں ہو، صالحین میں ہو،
اسے چاہیے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھے۔ فرمایا جو آدمی پابندی سے تہجد پڑھتا ہے اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ اللہ کا ولی نہ بن جائے، اور کوئی بھی آدمی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک وہ رات کی تہجد نماز نہ پڑھے۔ اس لیے جو ہے ہمیں چاہیے کہ راتیں لمبی ہو رہی ہیں، اب جلدی سو کر صبح جلدی اٹھ کر جو ہے اللہ کے سامنے ہم نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، ذکر کریں۔ اس وقت کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں۔ دن میں تو ہم اللہ سے مانگتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ صبح کے وقت جب آخری رات یعنی حصہ ہوتا ہے تو فرمایا اس وقت اللہ خود پوچھتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے جو ہے اپنی بیماری کی شفا مانگنے والا، کوئی بھی آدمی ضرورت مند کہ میں اس کی ضرورت پوری کر دوں۔ اللہ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں، حدیث میں آتا ہے اللہ کی طرف سے آواز ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، میں اس کے سوال کو پورا کر دوں۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا تہجد کی 2 رکعتیں دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہیں۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں ان سردیوں سے، ان لمبی راتوں سے فائدہ اٹھائیں کہ ہم جو ہے رات کے وقت تھوڑا سا اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں، قرآن پڑھیں، اور اسی طرح جو ہے ہم نماز سے تہجد پڑھ لیں۔ اور دوسری بات آپ نے کیا فرمائی؟ قصر نہارہ فصام، سردیوں میں دن چھوٹا ہو جاتا ہے تم روزہ رکھ لو۔ اللہ کے نبی ہمیشہ ہفتے میں 2 دن روزہ رکھتے تھے، ایک پیر کا اور ایک جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، اور فرماتے تھے یہ 2 دن ہیں جمعرات اور پیر، اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کم از کم ہم عام دنوں میں نہیں رکھ سکتے، سردیوں میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لیں۔ مستورات بعض دفعہ ان کے عذر کی وجہ سے روزے رہ جاتے ہیں، ان دنوں میں وہ ان کو بھی بتائیں گے وہ بھی روزہ رکھ لیں، آپ بھی ان کے ساتھ رکھ لیں گے، ان کی بھی معاونت ہو جائے گی کہ وہ بھی رکھ لیں آپ بھی رکھ لیں گھر میں۔ اسی طرح اللہ کے نبی ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھتے تھے، 13 تاریخ، 14 اور 15، ایام 20 جنہیں کہا جاتا ہے اسلامی تاریخ کے لحاظ سے 13، 14، 15 ان 3 دنوں میں اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے۔ اور یہ بھی آتا ہے کوئی ان 3 دنوں میں نہ رکھے، آگے پیچھے پورے مہینے میں بھی 3 دن روزے رکھ لے کسی بھی تاریخوں میں، تو اللہ تعالیٰ ساری زندگی اس کو روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اتنی بڑی فضیلت کہ ایک روزے پر 10 روزوں کا ثواب، اور 2 پر 20 کا، 3 روزے رکھ لیں گے 30 روزوں کا ثواب۔ جو ساری زندگی ایسے کرے گا گویا اس نے ساری زندگی ہی روزے رکھیں، اللہ ایسا ثواب عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے۔ فرمایا وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، روزے کے جسم کی زکوٰۃ فرمایا وہ روزہ رکھنا ہے۔ جب آدمی روزہ رکھتا ہے انسان کے جسم سے بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور جو ہے اللہ انسان کو صحت عطا فرماتے ہیں۔ یہ جسم کی زکوٰۃ ہے کہ آدمی روزہ رکھے۔ تو اس لیے بھائیو ہمیں ایک روزہ، حدیث میں آتا ہے اللہ کے راستے میں کوئی رکھ لے اللہ تعالیٰ جو ہے 70 سال جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے جہنم سے دور ہوگا تو آدمی جو ہے جنت کے قریب ہو جائے گا۔ تو اس لیے بھائیو ان سردیوں میں، موسم سرما میں ہم کوشش کریں راتوں کو قیام کریں، اسی طرح جو ہے دن میں روزہ رکھ لیں۔ اور ان دنوں میں بعض دفعہ آدمی کو بستر چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کو دل نہیں کرتا، یہ بھی فضیلت ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک موقع پر فرمایا الا ادلکم ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا میں تمہیں ایسی بات بتاؤں جس سے اللہ تمہاری ساری خطاؤں کو دور فرما دے، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور تمہارے درجات کو بہت بلند کر دے۔ صحابہ تو انتظار میں رہتے تھے، کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکاری، سردی کے موسم میں دل نہ کر رہا ہو پھر بھی ٹھنڈے پانی سے مکمل وضو کرنا، اچھے طریقے سے کہ کوئی جسم کا حصہ خشک نہ رہ جائے، وضو کرنا۔ فرمایا یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دیں گے، تمہارے درجات کو بلند فرما دیں۔ کبھی غسل کی ضرورت ہے تو آدمی یہ نہ ہو کہ پانی ٹھنڈا ہے غسل جو ہے نماز چھوڑ دے، نماز قضا کرے۔ فرمایا ثلاثۃ من الایمان، 3 چیزیں ایمان کی نشانی ہے۔
ایک فرمایا وہ شخص جس پر غسل فرض ہو جائے تو وہ فوراً اس غسل کو کرنے کی کوشش کرے۔ آدمی کو زیادہ دیر جنبی حالت میں نہیں رہنا چاہیے، جیسے غسل فرض ہو فوراً غسل کرنا چاہیے۔ تو ان سردیوں کے موسم میں سردی سے وضو جو